نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مذره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عادت مبارکہ تھی اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ داخل ہوتا رمضان کا، احیا اللیل، آپ راتوں کو جاگا کرتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، وَجَدَّ، اور آپ بہت زیادہ کوشش کرتے تھے عبادت میں، وَشَدَّ مِزَرَ، اور آپ اپنے کمر کو کس لیتے تھے. اسی طرح دوسری روایت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آخری عشرہ میں، یجتہد فی العشر الاواخر، آپ اتنی کوشش عبادت اور اتنی محنت عبادت میں آخری عشرہ میں کرتے تھے، ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ اور عشروں میں آپ اتنی کوشش نہیں کرتے تھے. 2 عشرے گزر گئے رمضان المبارک کے، اور ہر انسان کو پتہ ہے اس نے کتنی عبادت کیا، کتنے اپنے رب کو راضی کیا، اس نے کیا کیا اعمال کیے، اور اس نے اپنے رب کی قربت کتنا حاصل کیا. رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً آدھے سے زیادہ گزر گیا، اور رمضان کا مہینہ انسان کے لیے یہ نیکیوں کا موسم ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کا موسم ہے، اپنے آپ کو رب کے قریب لے جانے کا موسم ہے، اپنے آپ کو رب سے بخشوانے کا موسم ہے کہ خود کو رب سے بخشوائے. اور رمضان کا مہینہ حقیقت میں روح کو دوبارہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے پابند کرنے کا موسم ہوتا ہے کہ 11 مہینے اس نے کیسے گزارنے ہیں. رمضان کا مہینہ اس کے لیے یہ ایک مشق ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں جس طرح پہلے میں نے عرض کیا، رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے صرف کھانے پینے یا اہلیہ کے قریب نہ جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان کا مہینہ انسان کو نظر کی حفاظت، دل کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کانوں کو غلط سننے کی حفاظت، ان تمام چیزوں سے روکنے کا نام ہے. لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں کیسے اعمال ہوتے ہیں، اور موجودہ ابھی اس مہینے میں چاہیے تو یہ کہ رمضان المبارک میں دشمن کو بھی کچھ نہ کہا جائے، دشمن کو بھی کوئی غلط الفاظ سے نہ پکارا جائے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں دشمن سے بھی کوئی بات نہ کی جائے، جو مسلمان ہو اس سے بھی اچھی گفتگو کی جائے، اس سے بھی نیک اور بھلائی کی گفتگو کی جائے. لیکن میں نے خود دیکھا سوشل میڈیا پر رمضان المبارک میں وہ گالیاں ایک دوسرے کو، سیاست نے ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیلا کہ رمضان کی وہ تقدس بھی ہمیں لے گیا. رمضان کے مہینے کا جو تقدس تھا، رمضان المبارک کے مہینے کے جو برکات اور جو ثمرات تھی، رمضان المبارک کے مہینے کی جو منزلت تھی، وہ بھی ہم سے لے گیا. اور ایک دوسرے کو روزے کے حالت میں وہ گالی گلوچ، وہ غیبت، وہ چغلی، وہ کیچڑ ایک دوسرے کے ماں بہن پر اچالنے کی جس کی کوئی مثال نہیں. تو ہمارے ساتھ یہ کھیل رب سے دور کرنے کا یہ کھیل ہمارے ساتھ اس سیاست نے کھیلا ہے. قیامت کے دن یہ بات یاد رکھ لیں، نہ تو میرے ساتھ میرا لیڈر جائے گا، نہ میرا سیاسی پارٹی جائے گا، کوئی بھی نہیں جائے گا. میرے قبر میں میں نے خود سونا، میں نے جواب دینے من ربک کا، میں نے جواب دے من نبیوں کا، میں نے جواب دینے ما دینوں کا. میرے جگہ پہ کوئی سیاسی لیڈر نہیں آئے گا. سیاست کو اسلام کے تحت رکھے. یہ نہیں ہے کہ مسلمان ایسے ایسے جملے رمضان میں بھی شروع کرے کہ رب عذاب نازل فرمائے. اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اپنے بارے میں محاسبہ کریں ان 2 عشروں کے بارے میں کہ ہم نے کتنا رب کو راضی کیا، کتنا رب کے قریب ہو گئے. رمضان المبارک مہینہ یہ رب کو
قریب کرنے، خود کو رب کے قریب کرنے کا مہینہ ہے، رب سے حصول کا مہینہ کہ رب سے کچھ حاصل کروں۔ حدیث میں آتا ہے رمضان المبارک میں اگر کسی نے خود کو اپنے آپ سے نہیں بخشوایا یہ آدمی ہلاک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جھوٹی بات نہ جوڑے اس کو اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔ رمضان مبارک کا مہینہ تو ہم زبان بھی ہمارا کنٹرول میں ہو، کان بھی کنٹرول میں ہو، دل بھی ہو، زبان پر کسی کو برا بلا نہ کہ کوئی لڑنا بھی چاہے تو حدیث شریف میں کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اخلاق کے سنوارنے کا کہ میرے اخلاق اس میں سدھر جائے اور پورے 11 مہینے میں اسی اخلاق کے پابند رہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ جس طرح میں رمضان میں پابند ہوں، کھاتا نہیں ہوں، پیتا نہیں ہوں، جھوٹ نہیں بولتا ہوں، غیبت نہیں کرتا، یہی سب کچھ میں پورے سال کرتا رہا۔ یہ تو ایک پریکٹیکل اور ایک مشق کا مہینہ تھا، لیکن اسی مہینے میں وہ کام ہم کرتے ہیں وہ گالی گلوچ کے وہ دوسرے مہینے میں نہیں کرتے۔ یہ آخری عشرہ ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے دوسرے عشروں میں ہم سے جو کوتاہی ہے اس کی معافی مانگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے اور اس مہینے میں عبادت کے چند مخصوص اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شب قدر اس مہینے میں آخری ذی الحجہ میں 2 کام، ایک شب قدر ہے اور ایک اعتکاف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ میں سب سے زیادہ عبادت کرتے، عبادت میں کثرت کرتے، جس طرح کہ میں نے یہ روایت پڑھا۔ دوسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، قیام اللیل، تہجد، تلاوت، ذکر، تراویح، اس سب کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم جو آخری 10 راتیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے، جس طرح کی روایت میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے۔ اس 10 راتوں میں ہم خود بھی عبادت کریں اور اپنے اہل عیال کو بھی اس کی پابند بنائے کہ وہ اس رات میں رب کو راضی کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، کیا مطلب عبادت کے پورا متوجہ ہو جاتے، گھر تشریف نہیں لاتے تھے۔ ان 10 راتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوب جو راز و نیاز کی باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد شب قدر کے لیے کہ مجھے یہ مبارک مہینہ نصیب ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، موطا مالک کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہلے امتوں کی عمروں کا تذکرہ ہوا کہ وہ ہزار سال کتنے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے دعا کی کہ یا اللہ میرے امت کے تو عمریں بھی کم ہے، اعمال بھی کم ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات نصیب فرمائی۔ اسی طرح تفسیر خازن میں ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر ہوا کہ وہ 1000 مہینے جہاد کی اس نے اللہ کے راستے میں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا اور فرمایا اور اپنی امت کے لیے دعا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات نصیب فرمائی۔ شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے لیلۃ القدر؟ یہ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے کیونکہ یہ بہت قدر منزلت والا رات ہے اور یہ بہت فضیلت اور شرف والی رات ہے۔ اسی طرح امام راضی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کیونکہ اس رات میں ایک مبارک کتاب نازل ہوا ہے، مبارک نبی پر نازل ہوئے اور اس مبارک امت کے لیے نازل ہوئے، اس لیے 3 بار قدر کا لفظ آیا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور تفسیر میں ہے کہ شب قدر کا معنی ایک معنی تنگ ہونا، فرشتے اتنا نزول اس رات ہوتے، اتنے فرشتے تشریف لاتے ہیں کہ جو ہے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر کے فضائل کیا ہے؟ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ہے۔ جبریل امین تشریف لاتے فرشتوں کے ساتھ اور جو عبادت کرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس طریقے سے بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ شب قدر کی رات کون سی رات ہے؟ تو مختلف روایات ہے، بعد میں 22 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 21، 27، لیکن راجح قول اور جو بہت سے روایات میں وہ 27ویں رات ہے۔ وہ 27ویں کی رات ہے، تو ان راتوں میں ہم عبادت کریں۔ یہ آخری عشرہ ہے شب قدر کے لیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گڑ گڑائے اپنے گناہوں کے لیے، اور یہ پورا مہینہ ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس سے معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، اللہ سے مانگے اور عمرہ کر لے، طواف کر لے، لیکن یہ آخری 10 راتیں ہم اپنے قیمتی بنائیں۔ کچھ پتہ نہیں اگلے سال ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا،
اگلے سال ہماری زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی. اسی طرح عمرے کی کوشش کرے. حضور نے فرمایا رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے میرے ساتھ حج کیے، جیسے اس نے حج کیا یا میرے ساتھ حج کیا ہے. تو کیا پتہ اگلے سال ہم یہاں مکۃ المکرمہ میں ہو یا نہ ہو. تو اس سے بھی ہم جو ہے اس کو غنیمت جان کر یا ہم عبادت کا اہتمام کریں. اور یہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے. اس لیے رب کو راضی کہ ہم اگر اب بھی ہم سے غلطی اور کوتاہی ہوئی تو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے. اور خدا کے لیے اپنا ایمان سیاست کے لیے برباد نہ کریں، اپنا ایمان سیاسی پارٹیوں کے لیے برباد نہ کریں، اپنا ایمان ان لیڈروں کے لیے برباد نہ کریں. ہمارے کام ہمارے اعمال آئیں گے. جس پارٹی سے بھی ہو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار جو ہے اپنے بھائیوں کے اعمال سے، اپنے ایمان سے، اپنے بھائیوں کی ایمان سے. وہ حدیث شریف میں حضور فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے. اور یہاں بھائی کو گالیاں دیتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے المؤمنون کرجل واحد، مسلمان تو ایک آدمی کے مانند ہے. ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ. آنکھ دکھے پورا جسم دکھتا ہے، سر دکھے پورا جسم دکھتا ہے. اور یہاں مسلمان سے 10 دکھ ریوان ہے. ایک گھر میں 2 سیاسی پارٹیاں ہوتے، اپنا بھائی اپنے جو ہے نا دوسرے بھائی کو، باپ بیٹے کو گالیاں دیتے صرف سیاسی لیڈر کی وجہ سے. اور سیاسی لیڈر کے لیے معاذ اللہ اتنے آگے ہے کہ جو نا بعض لوگوں کی ایمان کا بھی خطرہ کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. میرے عزیز دوستو، یہ ہمارے کام آنے والی نہیں ہے. قبر میں خالی ہاتھ جاؤں گا، سفید کفن ہوگا وہ بھی ختم ہو جائے گا، میرے اعمال کام آئیں گے. اس لیے سیاست آپ کا ذاتی رائے ہے، جس طرح بھی کرو لیکن اس کو ایمان سے اوپر نہ رکھو، اس کو اخلاق سے اوپر نہ رکھو، اس کو حقوق سے اوپر نہ رکھو. مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ناطے آپ خیال کرو. کسی عالم کی بے عزتی نہیں کرو. عالم آپ کے مزاج کا نہیں، آپ کے مسلک کا نہیں ہے تو اس کو گالی گلوچ مت دو. اس لیے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ مقرب ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب کون زیادہ ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ اتحاد سے رہو، رب کے بن کے رہو، نبی کے بن کے رہو. یہ نہیں کہ رب اور نبی کو چھوڑ کے جو ہے سیاسی پارٹی کتنے پیچھے لگ جائے کہ رمضان بھی بھول جائے. وہ گالیاں گلوچ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے. اس لیے ہم درندہ نہ بنے، ہم انسان بن جائے. اسلام ہمیں انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانیت میں سب سے پہلے دوسرے کا احترام ہے. اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ آخری عشرہ ہے. پتہ نہیں آئندہ زندگی ہوگی نہیں ہوگی. پچھلے عشروں میں جو گناہ ہوئے اس کو بھی معافی مانگے. صلاۃ تسبیح کا انفرادی اہتمام کر لے. انشاءاللہ ایک دن درسوں کا قضاء عمری کا جو مسئلہ ہے، قضاء عمری آخری عشرہ میں جمعہ کے نماز کے بعد ایک نماز ادا کی ہے جس کو قضاء عمری کہتے ہیں، جس کا شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا. اور اس طرح صدقہ فطر کے حوالے سے تو صدقہ فطر اس سال جو ہے درمیان ہے وہ 20 ریال ہے. 20 ریال یہاں دینا افضل ہے، لیکن اگر یہاں کوئی نہیں دینا چاہے، اپنے پاکستان وہاں یا ہندوستان یا اپنے ملک بیچنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی بیچ سکتے ہیں، اس پہ بارے میں انشاءاللہ مختصر درس قضاء عمری کے حوالے سے اور اسی طرح صدقہ فطر کے حوالے سے کل یا پرسوں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مل کی توفیق دے.